الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یہ ریڈ لائن جسے کہتے ہیں، سرخ لکیر، یہاں سے آگے اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کو کراس کرنا تو دور کی بات ہے۔ چونکہ یہ آخری عشرے میں ماشاءاللہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنوں میں رمضان میں روزہ ہوتا ہے تو رات کے وقت کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، بیوی کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن بتایا جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے، تو بیوی کے پاس اعتکاف کی حالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہ مسئلہ بتا دیا ہے۔ اعتکاف کا قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ جی ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ انطہرا بیتیا، کہ میرے اس گھر کو دونوں پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد طواف کرنا، بھئی نماز پڑھنے والے اور اعتکاف کرنے والے، ان کے لیے اس گھر کو کیا رکھیں گے۔ اس لیے جو لوگ اپنی مسجدوں کو، کمیٹی والے، محلے والے، مسجد کو جو نا اعتکاف کے لیے وہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اس میں سہولتیں مہیا کرتے ہیں، یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کام ہے، غیر معمولی کام ہے۔ کیونکہ اپنے گھر کا خیال سب رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کا خیال کون رکھتا ہے؟ کہ اس میں آنے والے نمازیوں کا خیال ہو، ان کے لیے سہولت ہو، پنکھے لگے ہوں، اے سی لگے ہوں، ہاں جی، راحت آسانی کے ساتھ عبادت ہو، اور شور شغابہ نہ ہو، پرسکون ماحول ہو، عبادت ہو، وہ لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ دیکھیے اعتکاف جو ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عیسائی، یہودی وہ یہ کرتے تھے کہ جی وہ جنگل نکلتے تھے، رب کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ راہب جو ہوتے تھے۔ اسلام حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں جو ہے نا بھئی رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا کو چھوڑ کے بھاگ کے جنگل میں جا کے رہنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ بھئی آپ جا کے جنگل میں رہیں گے، شیر کہاں رہے گا؟ اللہ نے آپ کے لیے شہر بنایا ہوا ہے، شیر چیتے کے لیے جنگل، وہاں جا کے آپ رہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، کسی جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، رہبانیت ترک دنیا نہیں ہے، دنیا سے بھاگ کے جنگل میں، لیکن ایک بات ہے کہ تنہائی جو ہے نا بندے کو ضرور چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز کے اندر خرابی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے۔ وہ ترک دنیا کر کے جنگل میں جا کے بسیرا کرتے تھے، دنیا سے وہ چھوڑ کے، اس کی خرابیاں بہت تھیں،
لیکن اس کے اندر ایک خوبی تو تھی نا کہ تنہائی یکسوئی میں جا کے وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو دیکھیے ہمارے لیے اللہ نے یہ مہربانی کر دی، یہ اعتکاف وہی تنہائی ہے۔ گھر میں آپ رہتے ہیں جی، تنہائی نصیب نہیں ہوتی، بیوی بچے ہلہ گلہ اور آج کل ٹی وی فلاں، یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا کہ جی آپ جنگل نہ جائیں چھنگا منگا، آپ جو نا 10 دن آخری عشرے میں گھر چھوڑ کے کدھر آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، اور مسجد میں سارے سہولتیں ہیں، پانی موجود ہے، وضو کے لیے قالینیں موجود ہیں، بھائی جہاں چاہیں۔ تو جنگل میں جا کے کیا کرو گے؟ تنہائی یکسوئی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے تنہائی میں۔ اس کو عربی میں کہا جاتا تھا تحنس۔ آپ سے پہلے جناب عبد المطلب آپ کے دادا بھی غار حرا میں جا کے، وہ پہاڑ کے غار میں جا کے تنہائی میں بیٹھتے تھے، تحنس۔ پھر حضور بیٹھتے تھے، اس لیے پہلی وحی بھی وہاں غار حرا میں تنہائی کے عالم میں، وہ پہلے فرشتے سے ملاقات وہیں ہوئی تھی۔ انسان کو تنہائی چاہیے۔ اس تنہائی میں پوچھتے ہیں کہ جی وہ اعتکاف میں کیا عبادت کریں جی؟ اچھا نماز تو ویسے بھی آپ نے پڑھنی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، روزہ تو رکھا ہوا ہے۔ اعتکاف کی عبادت کیا ہے بھائی؟ اعتکاف کی عبادت یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سوچیں کہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں۔ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا ہے۔ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا اور میں کہاں ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، سوچیں آپ۔ کیوں جی؟ یہ معتکفین کے لیے یہ عبادت ہے، تلاوت بھی کریں، درود شریف بھی پڑھیں۔ اب وہ تنہائی کہاں، آپ تو موبائل لے کے ہیں جی، یہاں بھی آ کے وہ فیس بک نامی وہ کمبخت وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی بیٹھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ضرورت کے لیے ہے بھی تو اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اور پھر معتکفین کا میں دیکھتا ہوں گول دائرہ بنا کے گپ شپ کر رہے ہیں، تنہائی ہو گئی۔ بھائی اعتکاف ہے ہی نام، تنہائی کا نام ہے، خلوت کا نام ہے، کہ جہاں آپ لوگوں سے باتیں نہ کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ سوچیں اب تحنس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تنہائی میں، اور یہ سوچیں کہ مجھے کرنا کیا، 40 سال میں نے کیا کیا ہے، 50 سال کیا کیا ہے، 60 سال کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں بھائی کرنے والے کام کرو، کرنے والے کام کرو، ورنہ ایسے کام کرو گے جو کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تمہیں ایسے کاموں میں لگا دے گا جو کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایک بزرگ نے دی کراچی کی۔ کراچی میں ایک نوجوان جو ہے نا جی، ان کے والد بیمار تھے، صاحب فراش تھے، واش روم لے جانے کی ضرورت، لانے کی ضرورت۔ وہ نوجوان کہیں جو نا باہر کتے کو نہلا رہا تھا، صرف لگا رہا ہے، وہ شیمپو لگا کے نہلا کے اس کو صاف کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا دیکھو، کرنے والا کام یہ تھا کہ اپنے والد کی خدمت کرتا، والد کی خدمت نہیں کرتا تو اللہ نے کتے کی خدمت میں لگا دیا۔ اس لیے نوجوانوں میں وہی بات نقل کرتا ہوں کہ بھائی کرنے والے کام کرو، نہیں تو پھر اللہ تم سے ایسے کام کروائے گا جو کرنے والے نہیں، کتے کی خدمت میں لگا دے گا۔ والدین کی خدمت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔
اپنی جنت بنانے کی کوشش کرو، اور پھر یہ سوچو کہ بھئی کیا کرنا تھا 40 سال کیا نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ اور محاسبہ۔ اعتکاف پہ کیا ہونا چاہیے؟ مراقبہ اور محاسبہ۔ مراقبہ کریں بیٹھ کے تنہائی میں، 40 سال گزرے کیا کیا اپنی آخرت کے لیے۔ پھر محاسبہ کریں اپنا کہ بھئی کیوں نہیں کیا، کیا مطلب پھر توبہ کر لیں، اپنا احتساب خود کریں، آگے کی پھر جو ہے نا پروگرام بنائیں رمضان کے بعد، ہاں جی دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہوگی، صراط مستقیم پر آئیں گے۔ اعتکاف ہو گیا بھئی، آپ یہ سوچیں میں آیا کہاں سے ہوں، میں نے جانا کہاں ہے۔ اعتکاف میں یہ سوچیں۔ ایک مرتبہ میں شرعقائد پڑھا رہا تھا، وہ طالب علم سے پوچھا کہ بھئی یہ سوچنا چاہیے انسان کو میں آیا کہاں سے ہوں۔ میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے گجراں والے سے ہیں۔ بھائی گجراں والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آئے کہاں سے ہم؟ سوچیں، جنت سے آئے۔ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت سے ہم آئے ہیں بھائی۔ کن مراحل سے ماں کے پیٹ سے ہو کے دنیا میں آ گئے، بچے تھے جوان ہو گئے، پھوں پھاں شروع ہو گیا، ہاں جی پھر جانا کہاں ہے؟ جی قبر میں جانا ہے۔ کتنی دیر وہاں رہنا ہے؟ 1000 سال۔ اس لیے نا دوڑتے بھاگتے زمین کے اوپر مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، لاکھوں سال قیامت تک وہیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب دینا ہے، پھر اپنی پرانی جگہ جو ہے جنت وہاں جانا ہے۔ اس کے لیے پھر تیاری کرنی ہے، لمبا سفر ہے۔ قبر میں اتریں گے، قبر کے بعد پھر جو نا حشر تک اتنا جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنی زیادہ جو نا زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے، خرچہ پانی۔ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ لازمی بات، آپ ایک ہوٹل میں بھی رہتے ہیں کمرے کا کرایہ دینا پڑتا ہے، کھانے کے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ قبر میں بھی رہیں گے تو پھر یاد رکھیے وہاں کی جو سہولتیں ہیں ان کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ نیکیاں ہونی چاہیے۔ وہاں ڈالر نہیں چلیں گے، وہاں ڈالر شاہ کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں ریال شاہ کا کوئی کام نہیں ہے بھائی، وہاں تو نیکیاں چلیں گی، ان کی وجہ سے پھر سہولتیں ملیں گی۔ اس لیے امام ابو حازم سے سلیمان بن عبد الملک جب بادشاہ تھے حج کے لیے آئے تو انہوں نے مدینہ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی تابعی ہو میں اس سے ملا۔ دیکھیں حضور کو جس نے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، قیمتی آدمی ہے۔ صحابی کو کسی نے دیکھا ہو وہ کون ہے؟ تابعی، کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ایسے کسی بزرگ سے میں ملنا۔ بادشاہ بھی اس زمانے میں اچھے لوگ ہوتے تھے، ہاں جی اب تو سارے ٹرمپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہے نا کہتے ہیں تابعی کوئی اللہ والا جس نے صحابی کی زیارت کی، میں اس سے ملنا، نصیحت مجھے کوئی کریں گے، مجھے کوئی رہنا، مجھے دعا دیں گے، ان سے دعا لینی۔ تو بتایا گیا کہ امام ابو حازم ہیں، تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ ان کو بلایا گیا، بادشاہ سلامت بلا رہے، آ گئے۔ 19 سوالات بادشاہ نے ان سے کیے اور انہوں نے 19 سوالات کے جواب دیے۔ یہ موقع نہیں ہے۔ ایک سوال چونکہ قبر کا ذکر آ گیا، کہاں جانا ہے، کہنے لگے حضرت ہم مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سب ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ اور پتہ ہے مرنا ہے ضرور، ایک حقیقت ہے مرنا ہے، لیکن سارے خوفزدہ ڈرے ہوئے ہم لوگ کہ بھئی مریں گے اور قبر میں جائیں گے۔ خوفزدہ کیوں ہے؟ ایک حقیقت ہے۔ ایک کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کی ہوئی ہے اور اپنی قبر ویران کی ہوئی ہے۔ دنیا آباد ہے بھائی، کمرہ بہترین کمرہ، اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے، نیچے قالین ہے بھائی، رابطے کے لیے موبائل ہے بھائی، خوشبو وہاں رکھی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو کمرے کے اندر یہ فریج چھوٹا سا رکھا ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے باورچی خانے کی ضرورت نہ بھائی، فوری رابطہ پیٹ اور اس کا۔ دنیا ہم نے اتنی آباد کی ہوئی ہے، اپنی قبر ہم نے ویران کی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نیکیاں نہیں ہے۔ اب آباد جگہ سے ویرانے میں جاتے ہوئے تو ہر عقل مند کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے۔
اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی قبر آباد کی ہوئی ہے، نیکیاں آگے بھیجی ہوئی، نیکیاں کی ہوئی، وہ نہیں ڈرے گا۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا کہ مرد مومن کی نشانی یہ کہ جب موت آئے تبسم بر لب اونس، مسکراتے ہوئے چلا جائے گا کہ بھئی یہاں سے اچھی جگہ جا رہا ہوں، یہاں سے اچھی سہولتیں ملیں گی، نیکیاں آگے بھیجے گی۔ کتنی اچھی جگہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھئی سوال و جواب کے بعد ایک کھڑکی جنت کی طرف سے کھول دی جائے گی، وہاں سے خوشبو جنت کی آئے گی۔ یہاں تو جنت کی کوئی خوشبو نہیں، وہاں جا کے پیسے دے کے لینے پڑتے۔ نہیں ڈرے گا آدمی، ہم اس لیے ڈرتے ہیں۔ میرا بھی یہ حال ہے، ڈرتا ہوں، آپ تم بھی میرا خیال ہے ڈرتے ہوں گے۔ مرنے سے کون ہے جو نہیں ڈرتا؟ مجھے تو زیادہ ہی ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی، وہ جب سوچتا ہوں کہ قبر چھوٹی سی قبر، ہاں جی، تو وہاں تو بھئی ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اعمال نیک اعمال ہوں، قرآن کو وقت دیا ہو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں تو کہتے ہیں قرآن وہاں ساتھ ہوگا، نیکیاں ساتھ ہوں۔ بات یہ کہ اعتکاف کی نیکی عبادت کیا ہے کہ آپ سوچیں میں آیا کہاں سے، میں نے جانا کہاں ہے، آگے لمبا سفر ہے، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ میں اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جو نیکیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تلاوت کرنا، یہ سب کے سب اس سفر کے لیے زیادہ راہ ہے۔ نیکیاں آسان ہو جائیں گی، عبادت کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بے اذان ہو گئی، مسجد جانا ہے، نماز پڑھیں گے، نہیں تو محلے والے کہیں گے یہ کیسا مسلمان ہے، کیا پتہ مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھائے کوئی کہ بھئی یہ تو ہم تو اس کو جانتے نہیں، مسلمان ہے نہیں۔ ہم تو ان چیزوں کی وجہ سے کہ چلو نماز پڑھ لیں۔ بھائی ایک اللہ سے رابطہ یہاں جڑ جائے، معتکفین، اور پھر معتکفین کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نصیحت کریں، آتے ہیں ہمارے پاس اعتکاف والوں کے، نصیحت کریں۔ بھئی نصیحت یہ کہ 3 چیزیں ان کا خیال رکھیں، جس کا ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے تو ہر وقت کہا کہ اس کا خیال رکھیں، اعتکاف والے تو کم از کم ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 1 قلت طعام، نمبر 2 قلت کلام، نمبر 3 قلت اختلاط مع الانام۔ دیکھیں نا، مراقبہ اور محاسبہ یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کھانا کم کھائیں، کھانا کم۔ گھر میں اگر 2 روٹیاں کھاتے تھے تو مسجد میں بیٹھ کے 1 روٹی کھائیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیے، روٹیاں زیادہ کھائیں گے تو پھر واش روم جانے کی، بار بار مسجد سے باہر جانے کی ضرورت پڑے گی۔ کیا پتہ کوئی مسجد میں کوئی بدبو پھیلا دے، اللہ کے گھر میں کوئی بدبو پھیلائے، وہ بھائی کم کریں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مسجد میں زیادہ کھاتے ہیں، توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیا کروں، بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ اعتکاف سے 2 دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا جامع اشرفیہ میں، جہاں میرا مسند ہے، تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، آ کر غصے میں کہنے کہ دیکھیں جی فارم مجھے ملا تھا، وہاں تو 500-600 بندے بھی بیٹھتے ہیں جامع اشرفیہ میں، فارم ملا تھا، پور کر کے دیا جی، پتہ ہے 495 رول نمبر مجھے لگا۔ اب آج جو نا بھائی کارڈ تقسیم ہونے تھے، نام آنا تھا، میرا نام آیا نہیں، اور جب کہا تو انہوں نے کہا جی آپ کو جگہ نہیں ملے گی اعتکاف کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ غصے میں، جلال میں آئے ہوئے بزرگ، وہ ایک ذمہ دار بندے کو میں نے بلایا، بلا کے ان کو کہا جاؤ ان کا مسئلہ حل کرو، پوچھو کیا بات ہے۔ وہ گئے، وہ دفتر میں جا کے واپس آئے، وہ کہنے لگے جی استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، اس کے ساتھ 4-5 اور بندے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ تراویح، درس قرآن وغیرہ جو ہوتا ہے، دینی پروگرام ہوتے ہیں، یا یہ فیس بک میں کھیل دیکھتا رہتا ہے۔ اس کو 10 مرتبہ وارننگ دی گئی کہ یہ نہ کرو، فیس بک میں دیکھیں۔ اچھا وہ بندہ اتنے جلال، میں نے ان کو توجہ فرمائی،
میں نے ان سے کہا جی چلو یہاں آپ کو جگہ نہیں ملی، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھیں، ادھر کیا کرنا ہے؟ محلے کی مسجد میں بیٹھیں، اپنے گھر سے کھانا لا کے کھائیں اور عبادت کریں۔ کہتے ہیں نہیں، میرے اوپر غصے ہو گئے، کیا بات کر رہے ہیں آپ، محلے کی مسجد میں بیٹھو، میں نے تو اپنے سارے خاندان میں اعلان کیا جامعہ اشرفیہ جا رہا ہوں اعتکاف کرنے، اب میں کہوں کہ وہاں مجھے جگہ نہیں ملی، کتنی بے عزتی۔ عبادت کرنے جا رہے ہو یا عزت بے عزتی کا مسئلہ ہو گیا، غیرت کا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بہتر یہ کہ ہر ایک اپنے محلے کی مسجد میں اپنے گھر سے کھانا منگوا کے کھائے، گھر بیگم کو کہے 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی بھیجیں۔ یہاں پر تنہائی، یکسوئی اور عبادت کے لیے اچھا دوسری بات، وہ جامعہ اشرفیہ میں کوئی بہت بڑی کوئی عبادت نیکی کے لیے، پتہ چلا وہ جو رپورٹ آ گئی میرے پاس، انہوں نے کہا جی دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ جب کھانا لگاتے ہیں تو پورا ڈونگا اپنے سامنے رکھتا ہے، دوسرے معتکفین کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، اکیلے ہی کھاتا ہے۔ اعتکاف والوں کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ صاحب اعتکاف میں کوئی جامعہ اشرفیہ میں نیکی کے لیے نہیں، کھانا اچھا ملتا ہے، کیا یہ تو قبضہ گروپ ہے۔ بھائی جان اعتکاف ایسا نہیں ہوتا، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کو میرا خیال ہے جگہ نہیں ملی، کہا بڑا فتنہ پرور آدمی ہے، اعتکاف والوں کو تنگ کرتا ہے۔ 4-5 اور ساتھیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ادھر یہ فیس بک دیکھ رہے ہیں، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ نماز، اس کو کیوں جگہ دیں؟ وہ دوسرے کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے مجھے جگہ نہیں دی، دیکھو مجھے فارم پور کروایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بھائی یہاں آنے کی وہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے آنے کی فضیلت یہ کہ کھانا اچھا ملتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، کیا کریں؟ مجھے تو ہمارے ایک جاننے والے امریکہ میں انہوں نے بتایا تھا، وہ بات مجھے یاد آئی کہ وہ جو ہے نا وہ ان کا ریسٹورنٹ ہے، ڈونٹ وغیرہ بیچتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے نا عیسائی اپنے اس میں آتے نہیں ہیں، پادری کے پاس وہ جو گرجے میں نہیں آتے، تو ہفتے میں 1 دن وہ جو ہے نا بھائی سروس کرو، عبادت اس کو وہ سروس کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ پادری ان کو 1 ڈونٹ تقسیم کرتا ہے کہ بھئی یہ کھائیں، بہت سارے اس کے لیے آتے ہیں کہ ڈونٹ کھائیں گے وہاں جا کے، وہ مجھ سے میری دکان سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہماری حالت بھی ایسی نہ ہو کہ ہم مسجد بھی ڈونٹ کھانے آئیں، ڈونگے پہ قبضہ کرنے آئیں، الیاذ باللہ، یہ اعتکاف ہوتا ہے؟ اور اوپر سے لڑ رہا ہے، میں اعلان کر کے آیا ہوں۔ یہ گھر اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے بیٹھنے ہیں اللہ کے بندوں۔ قلت طعام، بات کر رہا ہوں، کھانا کم کھائیں، کم کھائیں، اپنے گھر سے بھی منگوائیں تو کم، بس جس سے جو نا ضرورت آپ کی پوری ہو۔ پیٹ پورے کبھی عبادت نہیں کرتے، وہ خراٹے لیتے، پیٹ بھر جائے پھر عبادت کا۔ ہمارے ہاں ایک بابا جی تھے بزرگ، وہ انہوں کو کسی نے کہا کہ اچھی طرح کھانا مل جائے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا سو جائیں، نیند آتی ہے پھر۔ قلت طعام، صوفیاء کرام تو کہتے ہیں پوری زندگی کھانا کم کھائیں، اور عجیب بات اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کم کھائیں، اور خدا لگتی بات ہے کہ میں خود اگر جو نا بھائی دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں نا تو میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، شوگر کا مریض ہوں، صبح ناشتہ کر لوں، شام کو کھانا کھا، طبیعت بالکل، لیکن یہ دوپہر کا کھانا ہے ایسی بدعت کہ بھائی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب تک دوپہر کا کھانا نہ کھائیں لگتا ہے کہ کوئی اہم کام چھوٹا ہوا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، جو میرے اندر کمزوری ہے وہ بھی۔ صوفیاء کرام جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں نا بزرگان دین، وہ تو انہوں نے بہت پہلے کہا ہوا ہے کھانا کم کھائیں، اب ڈاکٹر بھی منت سماجت کرتے ہیں کھانا کم کھائیں۔ مجھے وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے جی چاول میں شوق سے کھاتا ہوں، وہ کہنے لگے جی پلیٹ کے 4 حصے کریں، 4 حصے کریں، ایک، میں کہا پلیٹ کے 4 حصے کریں؟ ہم تو 4 پلیٹ کھاتے ہیں، کیا بات کر رہا ہوں؟ کہنے لگے نہیں کم کریں۔ میں نے کہا دیکھو وہ بزرگان دین نے کیا بات کی تھی، قلت طعام، کھانا کم کریں۔
انسان ہلکا پھلکا رہے گا، عبادت کے لیے شوق پیدا ہوگا. یہ ہے قلت کلام، باتیں کم کریں. گول دائرہ بنا کے معتکفین بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں. ہاں جی بھائی عبادت کریں، گپ شپ نہیں. یہ آخری عشرہ خصوصاً حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے. شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے، تیار ہوتے تھے عبادت کے لیے. احیا لیلہ، ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے کہ تم بھی عبادت کرو. یہ مشورہ ہم اب نہیں دے سکتے کہ گھر والوں کو بھی اٹھائیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں جی میں تو سچی بات کرتا ہوں، خدا لگتی بات، گھر والوں کو نہ اٹھائیں، بیوی کو. جی یہ حضور اسلام کے زمانے میں، کیونکہ اب پاکستان میں قانون بنا ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو گھور کے دیکھا 3 سال قید اور 3 لاکھ جرمانہ ہوگا. ہاں جی نہیں بیوی کے بارے میں بن گیا. اسلام آباد میں تو لاگو ہو چکا ہے. اب سنیں یہاں بھی آرڈیننس لا رہے ہیں. لیکن اس قانون میں ایسی حیران کن بات ہے کہ بیوی نے اگر آپ بیوی کو مرد نے اگر گور کے دیکھا تو 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ہے، ٹھیک. لیکن اگر بیوی نے گور کے شوہر کو دیکھا پھر کیوں جی کوئی جرمانہ نہیں. یہ قانون ہے، لعنت ہو ایسے قانون کے اوپر. قانون عدل کے اوپر مبنی ہوتا ہے، جنس کے اوپر مبنی، کہ ایک خاص جنس کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں، عدل کے لیے بنائیں. پھر یہ بھی بنائیں گے بیوی اگر گور کے دیکھے 3 سال قید 6 لاکھ روپے جرمانہ. اب میں تو جب بھی بیگم کو کہتا ہوں چائے بنا کے لاؤ، وہ تو گور کے دیکھتی ہے، کیا بات. روزانہ پھر 3 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. پاگلوں سے واسطہ پڑا ہے، حکمران نہیں پاگل. مسئلہ ہوا ہے ہمارے لیے. 3 لاکھ روپے جمع، میں تو پھر روزانہ ہی. آپ کا بھی یہی حال ہوگا. آپ کہتے ہیں چائے لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں گور کے دیکھیں. تو ان کو بھی ہونا چاہیے، مجھے بھی. اگر مجھے جرمانہ ہو، انصاف کی بنیاد پہ قانون بنتا ہے. یاد رکھیے جنس کی بنیاد پہ. میرا خیال ہے باہر کسی نے ان کو لکھ کر دیا اس کو پاس کرو، تو انہوں نے کہا پاس کرو. پڑھا بھی نہیں ہوگا ان لوگوں نے کہ بھئی لکھا کیا ہے اس میں. کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے. بہرحال یہ تو ہم خود اٹھیں. خود اٹھ کے جو ہے نا عبادت کریں. بھائی بیگم کو نہ اٹھائیں، مسئلہ ہو جائے گا 3 سال قید. اگر بیگم کوئی عورت مارچ والا ہو، ہیں جی عورت مارچ والی ہو خاتون، بھائی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد ابن حنبل میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ سعادت کسی انسان کی نیک بختی کی علامت کیا ہے؟ 3 چیزیں. فرمایا کہ بھئی ان میں سے ایک تو یہ کہ انسان نیک بخت سعادت مند کب ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی جس کے پاس کیا ہو، بھئی البیت الواسع، کھلا گھر ہو، حلال پیسوں سے. کھلا گھر کسی کا یہ سعادت کی علامت، اچھی بات ہے. ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے سب جہنم میں جائیں گے. نہیں، جس نے حلال پیسے سے اپنے بڑا کھلا گھر بنایا ہوا ہے یہ اس کی نیک بختی کی علامت ہے. حضور تو یہ فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا دوسری چیز المرکب الحنی، کہتے ہیں آرام دہ، سبکسار، تیز رفتار سواری. حلال پیسوں سے جتنی اچھی گاڑیاں آپ کے پاس ہے یہ آپ کی نیک بختی کی علامت ہے. یہ نہیں کہ سائیکل والے جنت میں جائیں گے، گاڑی میں بیٹھنے والے جہنم میں. کس نے کہا ہے؟ حلال ہو یہ ضروری، حلال پیسوں سے، محنت کے پیسوں سے ہو، رشوت کے پیسے سے نہ ہو. تیسرے نمبر پہ فرمایا تھا المرأۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی اگر کسی کو عطا ہوتی ہے اس کی نیک بختی کی علامت ہے. یہ 3 چیزیں صحیح حدیث میں فرمایا. بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت بھائی یاد رکھیے
تنہائی میں سوچے میں 40 سال گزر گئے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں ہو سکا مجھ سے، آگے اس کی فکر کریں۔ جو غلط ہو چکے ہیں توبہ تائب ہو جائیں، یہ توبے والی دن ہوتے ہیں۔ اصلاح آگے جو نا اصلاح کی کوشش کریں کہ آگے چل کے یہ غلطیاں نہیں کروں گا، ایک اچھا انسان بنیں گے، ایک اچھا مسلمان بنیں گے۔ ہمسایوں کو تنگ کیا ہے، اعتکاف کے بعد پھر شروع ہو جائیں؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اعتکاف کے بعد تو یاد رکھیے کہ انسان کے اندر تبدیلی آ جائے کہ بھئی وہ ماضی سے کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، آگے سفر کتنا لمبا ہے، اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے، یہ اعتکاف۔ اور پھر رہنا کیسے؟ قلت طعام، قلت کلام، باتیں کم کریں، کیا کریں، عبادت زیادہ کریں، گپ شپ نہ کریں۔ اور تیسری بات قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں نہ رکھیں۔ اور وہ گھر والے جلوس نکال کے آ رہے ہیں کہ جی معتکفین سے مل رہے ہیں، بھائی اس کو یہاں آرام سے رہنے دو، 2-4 دن تو بھائی اللہ کی عبادت کرنے دو۔ نہیں تو موبائل ہوتا ہے بھائی، فٹافٹ کالیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ میں نے تو دیکھا آپ نے وہاں وہ اعتکاف، وہ تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گول دائرہ بنا کے وہ سموسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی گھر بیٹھ کے ہی کھا لیتے، تو یہاں لا کے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ معتکف کو جو اجازت دی گئی کہ مسجد میں کھانا جائز نہیں ہے، مسجد کھانے کے لیے نہیں ہے، معتکف کو اجازت دی گئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، کھانا یہیں کھا لے۔ اور پھر اعتکاف کی سب سے بڑی بات یہ فرمایا یعتکف الذنوب، ایک اعتکاف جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ جو ایک دن اعتکاف کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں ہوتی ہیں، مطلب کہ جہنم کی آگ اس سے بہت دور ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ہر سال اعتکاف کرتے تھے، بہترین سنت ہے۔ اعتکاف کی عبادتیں بھی بتا دی ہیں، اعتکاف کی احتیاطی تدابیر اعتکاف میں کیا کریں یہ بھی بتا دیے۔ اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، آداب کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اور جیسے بیٹھنا چاہیے اللہ کے گھر میں ایسے بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو جمعہ ہوتا ہے، آخری جمعہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ یوم القدس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بھئی ہماری 3 مسجدیں اسلام میں ایسی ہیں، خانہ کعبہ، صحیح حدیث میں آیا، مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے بندہ سفر کر کے ان 3 مساجد کی طرف جا سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ ثواب زیادہ، باقی دنیا کی تمام مساجد کا ثواب برابر ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ تو مسلمانوں کے پاس ہے، مسجد نبوی بھی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ جو ہے نا بھئی یہودیوں کے پاس ہے۔ ہماری بہت قیمتی مسجد ابھی بھی کیا ہے، قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے، قوت دے کہ وہ اپنی اس مسجد کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروا سکیں۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی، دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مجاہد ہمیں دے دے کہ جو ان مسجدوں کو آزاد کرے یہودیوں سے، ورنہ ان یہودیوں کی جو بدماشیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہر جگہ بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت اب مجھے صحیح سمجھ آ گئی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ یہودی جہاں بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی یہ جنگوں کی آگ بھڑکاتے تھے، ان کا کاروبار یہ اسلحے کا تھا۔ خیبر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کو آگ کس نے لگائی ہوئی؟ یہودیوں نے لگائی ہوئی ہے، کوئی مقصد ان کا نہیں، آگ لگائی جا رہے ہیں، جنگ کی آگ لگائی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر ایمان والے کو محفوظ فرمائے۔
اور جو معتکفین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے بھی دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے بھی دعائیں کریں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تمام امت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔